السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کے وفد کی ترکی کے دورے کی خبر پر بات کریں گے۔ کینیڈین پولیس کی جانب سے سکھ رہنما کے قتل کے الزام میں 3 بھارتی شہریوں کی گرفتاری، TB3 ڈرون کی مقامی انجن کے ساتھ ٹیسٹنگ، US اور چائنا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے ڈپٹی کمانڈر ایئر مارشل محمد سرفراز کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن جمعے کے روز ترکی پہنچا ہے۔ PAF کے سینئر آفیشل اور ان کے ساتھ متعلقہ وفد نے ایسلسان کے جنرل مینیجر اور CEO سے باقاعدہ ملاقات کی۔ ایسلسان کے CEO اور جنرل مینیجر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایسلسان دوست ملک پاکستان کے ساتھ اپنے پہلے سے مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ایئر مارشل محمد سرفراز اور ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ پروڈکٹیو میٹنگ رہی ہے، اور اس میٹنگ کے دوران نہ صرف آن گوئنگ بلکہ پوٹینشیل پروجیکٹس کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس کے بارے میں حال ہی میں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اپنے بمبارڈیئر 6000 ایئر کرافٹ کو ترک کمپنیوں کے تعاون سے الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم میں کنورٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ایسلسان ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ مل کر پہلے ہی اس قسم کے پروگرام سے متعلق ترک ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس کے تحت کام کر رہی ہے، لہٰذا ممکنہ طور پر حالیہ دورے میں اس پہلو اور دیگر کوآپریشن کے معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کی گئی ہے۔ فرینڈز، کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کے الزام میں 3 انڈین شہریوں کو گرفتار کر کے ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ کینیڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا ان افراد کے انڈیا کی حکومت کے ساتھ روابط تھے یا نہیں۔ 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر کو گزشتہ سال جون میں وینکوور کے مضافاتی علاقے میں ایک مصروف کار پارک میں نقاب پوش اسلحہ برداروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ اس قتل میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تنازع بڑھ گیا تھا۔ جمعے کے دن کینیڈا میں گرفتاریوں کا اعلان کرتے ہوئے کینیڈین پولیس آفیشلز نے کہا ہے کہ تینوں مشتبہ افراد کی شناخت 22 سالہ کرن برات اور 22 سالہ ہی کمل پریت سنگھ کے علاوہ 28 سالہ کرن پریت سنگھ کے طور پر کی گئی ہے، اور ان پر قتل اور اقدام قتل کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ فرانس، جرمنی اور فرانس نے نیو جنریشن کے مین بیٹل ٹینک کی ڈیولپمنٹ کی غرض سے نئی جوائنٹ کمپنی اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمنی اور فرانس کے مشترکہ پروگرام مین لینڈ کامبیٹ سسٹمز پروجیکٹ کے تحت دونوں ممالک مل کر نیکسٹ جنریشن ٹینک ڈیزائن اور ڈیولپ کریں گے، جن کا بنیادی مقصد ان کی آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود لیپر 2 اور لیکلیرک مین بیٹل ٹینک کو ریپلیس کرنا ہے۔ اس پروگرام میں جہاں جرمنی کی جانب سے KNDS اور رین میٹل کے علاوہ دیگر انڈسٹریز فرانس کی KNDS اور تھیلس کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ دونوں ممالک کی کمپنیوں کے درمیان اس بارے میں مذاکرات بہت جلد متوقع ہیں، اور یہ کمپنیاں اس جوائنٹ وینچر کے پروجیکٹ پر کام کا آغاز 2025 میں شروع کر دیں گی۔ فرینڈز، رشین ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنے Su-57 اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ کو یوکرین میں کچھ اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے اسٹرائکس میں استعمال کیا ہے۔ خیال رہے کہ Su-57 اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ ابھی تک باقاعدہ رشین ایئر فورس کی سروس میں بڑی تعداد میں شامل نہیں ہوا، تاہم اسے محدود تعداد میں رشین ایئر فورس کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی رشین ایئر فورس کی جانب سے Su-57 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو یوکرین جنگ میں استعمال کیے جانے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رشین ایئر فورس کے Su-57 طیارے نے Kh-69 میزائل کو استعمال کرتے ہوئے اپریل کے مہینے میں یوکرین میں کچھ اہم تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک ٹوٹل 32 Su-57 فائٹر ایئر کرافٹ 2023 کے اینڈ تک مینوفیکچر کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس طیارے کی میس پروڈکشن نیئر فیوچر میں متوقع ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر کے انڈر ڈیولپمنٹ TB3 ڈرون پر مختلف نوعیت کی ٹیسٹنگ تواتر سے جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق TB3 ڈرون نے مقامی انجن کے ساتھ اکوپڈ ہونے کے بعد
ہائیسٹ آلٹیٹیوڈ پر فلائی کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بیکر کمپنی کا کہنا ہے کہ TB3 ڈرون نے حالیہ ٹیسٹنگ کے دوران مقامی انجن سے اکوپ ہونے کے بعد 33,000 فیٹ کی بلندی پر کامیابی سے ٹیسٹ فلائی کیا۔ TB3 ڈرون مختلف نوعیت کی ٹیسٹنگ کے دوران اب تک 327 گھنٹے اور 35 منٹ تک فلائی کر چکا ہے، جبکہ اس کی فرسٹ فلائٹ 20 دسمبر 2023 کو کنڈکٹ کی گئی تھی۔ بیکر کمپنی کے TB3 ڈرون پر ایسلسان کے تیار کردہ SL 500 نیولی ڈیولپڈ الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو سب سے پہلے اس ڈرون پر 26 مارچ 2024 کو نصب کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ TB3 ڈرون کو ترکی کی TCG انادولو کیریئر کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے، اور اس کو نیئر فیوچر میں اس ڈرون کیریئر پر فارملی ڈپلائی کیا جائے گا۔ فرینڈز، چائنیز آرمڈ فورسز کے زیر استعمال Y-20 ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے 2 طیارے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو پہنچے ہیں۔ یہ دونوں طیارے بنیادی طور پر چائنیز آرمڈ فورسز کے 27 پیس کیپنگ مشن کے ٹروپس کو واپس چائنا لانے کے لیے کانگو کی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں۔ یہ دونوں طیارے چائنیز آرمڈ فورسز کے 8 ماہ پر مشتمل پیس کیپنگ مشن میں ڈپلائی کیے جانے والے آفیسرز اور سولجرز کو واپس چائنا لائیں گے۔ خیال رہے کہ چین کا Y-20 ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے، جبکہ چین اب اس طیارے کا ایئر ریفیولر ٹینکر ورژن بھی متعارف کروا چکا ہے۔ اگر آپ Y-20 کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو آپ کو پہلے سے چینل پر مل جائے گی۔ فرینڈ، US میڈیا سورسز کے مطابق US ایئر فورس کے ایک F-16 نیو میکسیکو کے قریب حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے کے دوران فائٹر ایئر کرافٹ کریش ہو گیا، تاہم پائلٹ سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ ادھر US ایئر فورس کی متعلقہ بیس پر تعینات آفیشلز کا کہنا ہے کہ اس بارے میں انویسٹیگیشنز شروع کر دی گئی ہیں تاکہ اس حادثے کی وجوہات کے بارے میں تفصیلات سامنے لائی جا سکیں۔ پائلٹ کو زخمی ہونے کی وجہ سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی جنرل اٹامکس کی جانب سے US میرین کور کو پہلا MQ-9A ایکسٹینڈڈ رینج انمینڈ ایئر کرافٹ باقاعدہ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ جنرل اٹامکس کی جانب سے MQ-9A ER انمینڈ ایریل وہیکل کو US میرین کور کے ٹریننگ اسکواڈرن 2 کو پرووائڈ کیا گیا ہے، جبکہ MQ-9A ER ویریئنٹ کو MQ-9A کے اسٹینڈرڈ ورژن پر مختلف فیچرز میں ایڈوانسمنٹ لا کر اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس میں ونگ بورن فیول پاڈز اور ری انفورسڈ لینڈنگ گیئر کے علاوہ دیگر فیچرز شامل ہیں۔ ایکسٹینڈڈ رینج ویریئنٹ کی رینج اسٹینڈرڈ ورژن سے 27 گھنٹے سے بڑھ کر 34 گھنٹے تک کر دی گئی ہے، جبکہ یہ ڈرون 50,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 3,850 پاؤنڈز پے لوڈ کیری کر سکتا ہے۔ فرینڈ، اسرائیل کی جانب سے اب سے چند روز پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ امریکی ساختہ پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز کو ایئر فورس کی سروس سے باقاعدہ ریٹائر کر دیا جائے گا، اور اب ان کی جگہ نئے ایڈوانس اسرائیلی سسٹمز ڈپلائی کیے جائیں گے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ویسٹرن کنٹریز اور خاص طور پر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ سسٹم اب یوکرین کو ڈونیٹ کر دے۔ خیال رہے کہ یہ امریکی ساختہ سسٹم پہلے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یوکرین کو پرووائڈ کیا جا چکا ہے، اور اب عین ممکن ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی یہ ریٹائر کیا جانے والا سسٹم آنے والے دنوں میں یوکرین کو فراہم کیا جائے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔